السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ انسان اپنی زندگی میں بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو صاف کرے، اپنے چہرے کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے طور طریقے کو وہ پاکیزہ بنائے، خوبصورت کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جب لوگوں کے ہاں نکلتا ہوں، لوگ میرے بالوں کو دیکھتے ہیں، کپڑوں کو دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، وضع قطع کو دیکھا جاتا ہے، تو چونکہ لوگ اس کی وضع قطع کو، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتی۔ اگر اللہ رب العالمین انسان سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوب اعمالكم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ انسان کے دل کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے۔ ہماری زندگی میں ہاتھوں کی اہمیت ہو سکتی ہے، ٹانگوں کی اہمیت بھی ہو سکتی ہے، زبان کی اہمیت بھی ہو سکتی ہے، دماغ کی اہمیت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انسانی وجود میں سب سے زیادہ اگر کوئی اہمیت کی حامل چیز ہے تو وہ انسان کا دل ہے، کیونکہ دل انسان کا جب صحیح ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا انسان کا وجود صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل صحیح نہیں ہوتا تو انسان کا وجود سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسم کا ایک ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، الا وہی القلب، یاد رکھیے گا وہ انسان کے جسم کا کوئی اور عضو نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، اس میں حسد نہیں ہے، اس میں کینہ نہیں ہے، اس میں بغض نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی محبت اور اللہ رب العالمین کی معصیت کا شوق نہیں ہے، تو وہ انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، دل میں کفر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا نہیں ہوتا، نہ وہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے۔ اور اگر دل میں حسد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے اور انسانی دل میں نفرتیں پروان چڑھنا شروع ہو جائیں تو معاشرے میں اس انسان کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بد اخلاق ہوتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، کیونکہ دل جیسا ہوتا ہے ویسا ہی انسان کا پھر ظاہر سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انسان کا اگر دل صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا وجود صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ دل ہی ایسا عضو ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف شوق دلاتا ہے،
اور دل ہی ایسا ٹکڑا ہے جو انسان کو گناہوں کے قریب لے کر کے جاتا ہے، انسان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں ان گناہوں کو شامل کر لیتا ہے۔ اگر کسی عضو سے اس چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کا دل ہے، اور اگر انسان کا دل صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا وجود صحیح ہوتا ہے، سارے کا سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنے دل کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا دل بنانا چاہتا ہوں۔ کتاب و سنت اس حوالے سے میری کیا رہنمائی کرتی ہے، میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اگر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیجئے، کیونکہ جو آدمی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، قرآن مجید اس آدمی کے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ مالک نے قرآن مجید میں اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، قرآن مجید تمہارے پاس اللہ کا پیغام ہے، نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو شفا بنا دیا ہے۔ اگر میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں کینہ ہے، میرے دل میں نافرمانیاں ہیں، میرے دل میں اللہ کی معصیت کے شوق ہیں، آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کے معنی مفہوم کو سمجھیے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا شروع کر دیجئے، آپ کے دل کی اصلاح اللہ رب العالمین کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، شاید قرآن مجید کے اعجاز اور قرآن مجید کے معجزوں کے بارے میں نہیں سنا، یہی وہ قرآن مجید تھا، اللہ کے رسول اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، کفار مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہی قرآن مجید تھا جس کی تلاوتوں کو سن کے کتنے غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا تھا، یہی وہ قرآن مجید تھا۔ اللہ کے رسول جب اس کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، آپ کا دل غمگین ہو جایا کرتا تھا، ایمان صحابہ کرام کا بڑھ جایا کرتا تھا، اور یہی وہ قرآن مجید تھا جس کی تلاوتوں پہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اتباع التابعین اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا کرتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں جب قرآن مجید کو پڑھا گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ جناب ابو بکر قرآن مجید کو اپنے گھر کے باہر پڑھا کرتے تھے، مشرکین مکہ اس قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، اور ان کے دل موم ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جو ایک آدمی آیا تھا، اس نے اللہ کے رسول سے کہا تھا، اگر آپ دیوانے ہیں، آپ کا ذہنی مسئلہ ہے، یا آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے، میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی ساری باتوں کو سن کے قرآن مجید کی جب تلاوت کی تھی، وہ اللہ کے رسول کی دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ قرآن مجید اس کی بنجر زمین کو زرخیز زمین بنا چکا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ قرآن کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے۔ اگر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اپنے آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، اپنی محبت قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر لیجئے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، قرآن آپ کے دل کو کبھی ٹیڑھا نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے، جو آدمی اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق محبت الہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کی اصلاح کو کر لیتا ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تین چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے دل میں یہ تین چیزیں پیدا ہو گئیں،
وجد حلاوت الایمان، اس آدمی نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ سب سے پہلی بات، من کان للہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، دوسرا کام یہ ہے، جب بھی وہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، مقصد کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور تیسرا عمل، وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں جانے کو کوئی آدمی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس آدمی میں 3 خوبیاں پیدا ہو گئیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہے، کسی آدمی کے ساتھ محبت دنیاوی لالچ اور مفاد کی خاطر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایمان کے ساتھ محبت ایسے ہے، ایمان کو قبول کرنے کے بعد وہ کفر کی زندگی میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے 3 کام کر لیے، وجد بہن حلاوت الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے، اس کے دل میں ایمان جمع ہو چکا ہے، اس نے ایمان کو حاصل کر لیا ہے، ایمان کی لذت محسوس کر لی ہے، ایمان کی مٹھاس اس نے قبول کر لی ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، میاں بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کاروبار سے زیادہ محبت ہوتی ہے، مکان کوٹھی بنگلے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جائیداد اور پراپرٹی اور گاڑی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ آدمی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ بھائیو، تیسری گزارش ہے، اگر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن اعلان کر رہا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، قلبی راحت چاہتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا شاید زیادہ روپیہ اور پیسہ ہمارے قلبی سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھ بیٹھا تھا اچھا مکان شاید مجھے دل کو سکون دے دے، اور کسی نے سمجھ لیا تھا بہت بڑا بزنس ہونا چاہیے، بزنس مجھے سکون دے سکتا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے، بڑے بڑے عالی مکانوں والے، عالی شان بنگلوں والے، زیادہ بینک بیلنس والے، لمبی چوڑی پراپرٹی والے، دنیاوی اعتبار سے جو شاید سب سے اوپر لوگ تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر کے رات کو آرام کرتے ہیں۔ کتنے بزنس مین ایسے ہیں جن کے پاس روپیہ اور پیسہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن خودکشی سے اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے سمجھ لیا چمکتی دھمکتی دنیا شاید میرے دل کو سکون اور اطمینان بخش سکے، لیکن قرآن کہتا رہا، قرآن اعلان کرتا رہا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ دل ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا وہ مردہ دل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، تیسرا عمل یہ ہے، تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ چوتھا کام، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابن آدم جب غلطی کرتا ہے، آدمی جب غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، آدمی پھر گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، آدمی پھر گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، زندگی گناہوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی صبح بھی اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، دوپہر بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، شام بھی اللہ کی ناراضگی میں گزارتا ہے، اور رات بھی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے رات تلک، اور رات سے لے کے صبح تلک وہ آدمی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا سارا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اور جو کالا دل ہوتا ہے ایسے ہی دل پر اللہ رب العالمین زنگ لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، آئندہ گناہ کرنا نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اللہ اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، پھر ان نافرمانیوں پہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس آدمی کے دل کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو بھائیو اللہ کی نافرمانیوں سے، معصیتوں سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اللہ نے کن کاموں سے منع کیا ہے، رک جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کن کاموں سے منع کیا ہے، رک جانا ہے۔ دین شریعت ہمارے لیے کہاں دیوار کھڑی کر دیتی ہے، ہمیں رک جانا ہے۔ اور اگر میں گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاؤں، اللہ سے توبہ بھی نہ کروں، اور یہ امید رکھوں کہ اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے گا، شاید بھول ہوگی آپ کی۔ اللہ ایسے آدمی کے دل کی اصلاح نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے دل کی اصلاح کر دے، پانچواں عمل یہ ہے، اپنے اللہ رب العالمین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حصول علم عطا فرما دے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں نافرمانی کا جذبہ نہیں ہوتا، بہت اگر ہو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ شیطان ہر آدمی پہ اپنا وار کرتا ہے، علماء بھی بسا اوقات اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو آدمی حصول علم کو حاصل کر لیتا ہے، جسے پتا ہوتا ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، پیغام الہی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، وہ ایک ایک قدم کو اٹھانے سے پہلے اس عمل کو شریعت کے ساتھ پرکھ لیتا ہے، اور وہ رک جاتا ہے کہ میری شریعت نے، اللہ کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے مجھے روک دیا ہے، اس کا علم اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو علم انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر میں چاہتا ہوں اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے، چھٹا عمل یہ ہے کہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ اللہ مجھے نصیب کر دے۔ اپنے دوست احباب میں، تعلق داروں میں نیک لوگوں کو ڈھونڈیے، علماء کی مجالس میں بیٹھیے، اللہ والے لوگوں کے پاس بیٹھیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صبر کر، اپنے آپ کو روکے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی یاد میں جن کے اوقات اور لمحات گزرتے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، آپ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے دل کی اصلاح ہوگی، وہ باتوں باتوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ ان سے اگر کوئی کام شیئر کریں گے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کی غلطی پہ آپ کو ٹوکیں گے۔ اور اگر میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والا میرا دوست، میرے آگے اور پیچھے چلنے والا میرا دوست اگر وہ گناہ گار ہے، میں ہزار غلطیاں کرتا رہوں، وہ کبھی مجھے نہیں روکے گا۔ یہ اچھی مجلس ہوتی ہے، اچھی صحبت ہوتی ہے، اچھے دوست ہوتے ہیں جو انسان کو روکتے ہیں، کتنے ہی اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔
یہ آپ کے دل کی اصلاح کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمارے دل کی اصلاح ہو، ساتویں گزارش یہ ہے، آخرت کو اور موت کو یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو آدمی موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ اپنے دل کی اصلاح کر ہی لیتا ہے۔ اسے پتا ہے زندگی جتنے بھی مل جائے، 60 70 80 سالہ زندگی مجھے مل جائے، بالآخر مرنا ہی ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہی ہے، اور مالک کو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہی ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور آخری گزارش، 8ویں گزارش ہے، اگر میں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں کئی حربے استعمال کر چکا ہوں، کئی حربے استعمال کرنے کے بعد بھی اگر میرے دل کی اصلاح نہیں ہو سکی تو یاد رکھ لیجئے، مجھے یہ لگتا ہے آپ اپنے اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف موڑ دے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے سوال کر لیا تھا، اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دل ہے وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس کے دل کو چاہے سیدھا کر دے، اور اللہ جس کے دل کو چاہے اللہ اس کو ٹیڑھا کر سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العالمین کی مٹھی میں انسان کا دل ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ اس کے دل کو پھیر سکتا ہے جس طرف اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور میں دعا اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں اللہ میرے دل کی اصلاح کر لے۔ اگر اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جبکہ ان کی دل کی اصلاح تھی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ نبی تھے، اور نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہوتا ہے، اس کی غلطی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں غلطی کرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو پہلے اور آخری سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ لیکن میرے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اگر نبی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں تو مجھے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔